تفسیر اشاری کو تفسیر صوفی یا تفسیر باطنی بھی کہتے ہیں، اور اس سے مراد وہ تفسیر ہے جو آیات کے باطنی مفہوم ہوتا ہے، یعنی آیات کے ظاہری مفہوم سے ہٹ کر ان آیات کا باطنی اور مفہوم اور ان آیات سے متعلق کوئی ایسا نقطہ جو ہر کسی کے سامنے وہ نقطہ نہیں آ سکتا، اس طرح کی تفسیر کو تفسیر اشاری کہتے ہیں۔ تفسیر اشارے کے قابل قبول ہونے نہ ہونے کے بارے میں اہل علم کی آراء مختلف ہے، تاہم جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ جن صوفیاء نے یا جن اہل علم نے اس طرح کی تفسیر اشاری کو بیان کیا ہے اور انہوں نے آیت کے ظاہری مفہوم کا انکار نہیں کیا، اور ان کی رائے یہ ہو کہ بھئی آیت کا ظاہری مفہوم بھی اصل ہے لیکن اس آیت کے اندر یہ نقطہ بھی آ سکتا ہے، تو وہ تفسیر قابل قبول ہے اور اس کو رد کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ جب آیت کے ظاہری مفہوم کو بھی قبول کیا جا رہا ہے لیکن اس کے اندر چھپے ہوئے مزید رازوں کو نکالا جا رہا ہے تو اس میں ایسی کوئی خامی نہیں اور یہ قابل قبول ہے۔ خود علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بھی اس کو قبول کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قاتل الذین یلونکم من الکفار، تو اس کی جب تفسیر اشاری بعض اہل علم بیان کرتے ہیں تو وہ یہاں کفار کے بجائے نفس لیتے ہیں کہ بھئی قاتل النفس، کہ نفس کے ساتھ قتال کرو کیونکہ وہ انسان کے ساتھ متصل ہے۔ تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے وہاں یہ نقطہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح کی آیات کا ظاہری مفہوم تو مراد ہے ہی، لیکن اس طرح کی آیات کے اندر اس طرح کے باطنی اور اس طرح کے خفیہ معانی اور مفاہیم بھی آ سکتے ہیں، اور یہ تفسیر اشاری کہلاتی ہے۔ تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے خود بھی بعض مقامات پر بلکہ اکثر جگہ میں آیات کی تفسیر اور دیگر مباحث کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں باقاعدہ اس پر ایک الگ عنوان باندھا ہے، اور اس عنوان کو انہوں نے لکھا ہے کہ من باب الاشارہ فی الآیات، اور اس کے تحت انہوں نے تفسیر اشاری کو بھی بیان کیا ہے۔